بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ڈائری ود پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال ایٹ USF TV۔ ناظرین، جامعات کے اندر پڑھائے جانے والے ڈسپلنز، خاص طور پہ ٹیکنیکل ڈسپلنز جیسے ایگریکلچر، انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنسز، ایجوکیشن، ان پروگرامز کے ترتیب دینے میں جہاں جامعات کے اپنے اکیڈیمکس کا بڑا کلیدی رول ہوتا ہے، وہیں فیکلٹی اور اکیڈیمکس جہاں سے گائیڈنس لیتا ہے وہ ریگولیٹری انسٹیٹیوشنز خاص طور پہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں ہائر ایجوکیشن یا پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی یہاں گائیڈ لائنز بڑی اہم ہوتی ہے، وہیں پہ رسپیکٹیو ایکریڈیٹیشن کاؤنسلز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، جو نہ صرف موجودہ ڈیمانڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے بلکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ گائیڈ لائنز پرووائڈ کرتے ہیں جس سے بچہ اکوپ ہو کے جب مارکیٹ کے اندر جاتا ہے تو وہ مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق مارکیٹ کو ڈیلیور کر سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک ایکسپرٹ ڈیلیگیشن یونیورسٹی آف سرگودا کے آج کل دورے پہ ہے۔ جامعات کے ڈفرینٹ ڈسپلنس کو انہوں نے وزٹ کیا، ایگریکلچر کالج کو وزٹ کیا، مین کیمپس کو وزٹ کیا۔ وی آر لکی انف کہ آج ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر خالد سیف اللہ صاحب، آپ ایکس پرو وائس چانسلر ہیں ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے اور آج کل چیئرمین ہیں نیشنل ایگریکلچر ایجوکیشن ایکریڈیٹیشن کاؤنسل۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر جعفر میران صاحب، جو ڈائریکٹر ان سروس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں، اور ہمارے تیسرے مہمان ڈاکٹر ممتاز علی خان، جو کہ ڈائریکٹر ہیں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے۔ سر، آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ہم سٹارٹ کریں گے پروفیسر ڈاکٹر خالد صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ وزٹ کر رہے ہیں پورے پاکستان کے انسٹیٹیوٹس کو ایکریڈیٹیشن کے لیے، خاص طور پہ پنجاب کی جامعات کو، اور آج کل جو آپ کا ایک ڈیلیگیشن وزٹ کر رہا ہے تمام جامعات کو، جس میں پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر ہے، ایک خاص تاثر ہوتا ہے پبلک سیکٹر کا، ایک خاص امیج ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ان رورل ایریاز میں جیسے سرگودا ہے، گجرات ہے۔ کیا امیج تھا ایک جب آپ اس یونیورسٹی کا وزٹ کرنے کے لیے آئیں، اور جب آپ نے اس کو فزیکل وزٹ کیا، اس کی لیڈرشپ سے ملے، اس کے ڈفرینٹ ڈسپلنس کو وزٹ کیا، تو ہاؤ یو کین ڈفرینشیٹ یونیورسٹی آف سرگودا ود ادر انسٹیٹیوشنز ایون ود دی ہائیلی اربن ایریاز لائک لاہور اینڈ فیصل آباد؟ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور آج ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ کل سے ہم لوگ وزٹ کر رہے ہیں آپ کی یونیورسٹی کا، یونیورسٹی آف سرگودا کا، اور خاص طور پہ جو ایگریکلچر اور لائٹ ڈگری پروگرامز آپ نے شروع کیے ہوئے ہیں۔ میں تقریباً 3 سال پہلے بھی میں نے وزٹ کیا تھا، اور کل جو ہم نے وزٹ کیا ایگریکلچر کیمپس کا، اور وہاں پہ لیبز کا اور انفراسٹرکچر اور ریسرچ فیسلٹیز جو موجود ہیں، ان 3 سالوں کے دوران وہاں پہ ایک سگنیفیکنٹ امپرومنٹ نظر آئی، لیب کے لیول پہ بھی، فیکلٹی کے لیول پہ بھی، اور بلڈنگز کے بھی، انفراسٹرکچر کے لیول پہ بھی۔ اس کے لیے ڈیفینیٹلی محترم وائس چانسلر صاحب کی لیڈرشپ کا بہت اہم رول ہے، اور ان سے جب بھی بات ہوئی، لاسٹ ٹائم بھی جب میں 3 سال پہلے آیا تھا، اور اب بھی جتنی ڈسکشنز ہوئی ہیں، تو ان میں جو ایک جذبہ، ڈیڈیکیشن اور ول اور وین نظر آیا، میں سمجھتا ہوں وہ بہت کم لیڈرشپ کے پاس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یونیورسٹی آف سرگودا جو ہے وہ اتنی الحمدللہ ترقی کر رہی ہے۔ پلس آج ہم نے انکیوبیشن سینٹر کا صبح وزٹ کیا، وہاں پہ بھی دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز آپ انکیوبیٹیز کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اور تاکہ جو نوجوان نسل ہے وہ جاب سیکر کے بجائے جاب پرووائڈر بن سکے، اور اپنے جو ان کے ذہن میں ظاہر ہے نوجوان نسل 65% ہماری یوتھ ہے، اور ان کے ذہن میں جو فرٹائل آئیڈیاز آتے ہیں اسپیشلی انٹرپرینیورشپ سے ریلیٹڈ، انہیں وہ عملی جامہ پہنا سکیں، اور یونیورسٹی کی سرپرستی رہے۔ خوشی ہوئی کہ یونیورسٹی انہیں تقریباً 3 سال تک اون کرتی ہے، 1 سال انکیوبیشن، اور اس کے بعد 2 سال انہیں فردر جو ہے یونیورسٹی یہ اپنی امبریلا پرووائڈ کرتی ہے، تاکہ ان کا بزنس آئیڈیا جو ہے وہ پروان چڑھ سکے، اور وہ ملک و قوم کی ترقی میں ایک پازیٹیو رول پلے کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ گریٹ۔ ایکریڈیٹیشن کونسل کو آپ دیکھ رہے ہیں اور کافی عرصہ سے دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے خود اکیڈیمکس کے اندر بھی آپ انگیج رہیں، تھوڑا روشنی ڈالیے گا خاص طور پہ جو ٹیکنیکل پروگرامز ہیں ڈفرینٹ جامعات میں، جیسے انجینئرنگ ہے، ایگریکلچر ہے، یہاں بہت ایشو ہے ایڈمیشنز کا، بڑی تیزی کے ساتھ ڈپلیٹ ہوئے ایڈمیشنز نیچے کی طرف آئے۔ ایکریڈیٹیشن کونسل کا کیا رول ہے ان کو کچھ ایسا اٹریکٹیو پروگرام بنانے کے لیے، خاص طور پہ کچھ انالیٹکس کو ساتھ انگیج کریں، کمپیوٹر سائنسز کو انگیج کریں، کس طرح سے ایکریڈیٹیشن کونسل ان پروگرامز کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اپنا رول پلے کر رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یس، ایگریکلچر از بیک بون آف آور اکانومی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں 60% پاپولیشن جو ہے وہ رورل ایریاز میں ہے، اس کے علاوہ آلموسٹ 45% جو ہے ہماری لیبر فورس وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے۔ اسی طرح سے جی ڈی پی میں رول بھی ایگریکلچر کا وہ آلموسٹ 23% ہے۔ تو اس لحاظ سے شروع سے
ایگریکلچر کا بہت اہم رول رہا ہے پاکستان کی اکانومی میں. فردر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی یہاں پہ انڈسٹری ہے میجورٹی میکسیمم انڈسٹری وہ بھی ایگرو بیسڈ ہے. انفارچونیٹلی جو ایڈمیشنز کی آپ بات کر رہے ہیں پرٹیکولرلی کہ ٹرینڈ ڈکلائن ہوا ہے, میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے جامعات بھی, ہم لوگ ایکسپرٹس بھی جو ہے وہ ایگریکلچر کی امپورٹنس کو اس طریقے سے یوتھ تک نہیں پہنچا سکے جیسے پہنچانا چاہیے تھا. پھر ہمیں کریکولم کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کن پروگرامز میں ایڈمیشنز کا اضافہ ہو رہا ہے, ان پروگرامز میں اضافہ ہو رہا ہے جہاں یوتھ کو اسکل بیسڈ پروگرام نظر آ رہے ہیں, جیسے کمپیوٹر سائنسز ہے اور باقی ہے, جہاں یوتھ فیل کرتی ہے کہ ہم یہاں سے جب ڈگری لیں گے تو کچھ نہ کچھ ہم کرنے کے قابل ہوں گے, بجائے اس کے کہ ہم نوکری کی طرف دیکھتے رہیں. ایگریکلچر میں بے تحاشا پوٹینشیل ہے ویلیو ایڈیشن کے لحاظ سے اور پروڈکٹیوٹی کے لحاظ سے, کنسلٹنسیز کے لحاظ سے, لیکن شاید ہم جو ہے وہ اس طریقے سے وہ میسج جو ہے کنوے نہیں کر سکے. میرے خیال میں ایک تو ہمیں اویئرنیس کیمپینز وہ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, ارینج کرنے کی ضرورت ہے. پلس کونسل کے لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں اب ایک ایشو جو آ رہا ہے ایڈمیشن کا, اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں انٹرمیڈیٹ میں تو ایڈمیشنز جو ہیں ہمارے ایگریکلچر کے وہ ایف ایس سی پری میڈیکل اور ایف ایس سی پری انجینئرنگ تک محدود ہیں, جبکہ اس وقت 70% بچے وہ آئی سی ایس کر رہے ہیں. تو وہ 70% بچہ تو آلریڈی ایکسکلوڈ ہو گیا, اور 30% جو رہ جاتے ہیں وہ بھی شاید ان کا فرسٹ چوائس ایگریکلچر نہیں ہوتا. تو اگر ہمیں اداروں کی طرف سے, یونیورسٹیز کی طرف سے ریکویسٹ آتی ہیں تو پھر انشاءاللہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ایٹ کونسل لیول وہ اس پہ غور کریں گے کہ آئی سی ایس کو ہم اگر الاؤ کر دیں ود ڈیفیشنسی, کہ ڈیفیشنسی کورسز بچوں کو پڑھا دیے جائیں جو ڈیفیشنٹ ہیں, اور آئی سی ایس والے بچوں کو بھی الاؤ کر دیں, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمیشن میں بہتری متوقع ہے. اس سلسلے میں یونیورسٹی آف سرگودا نے کچھ پالیسی بریف بھی سبمٹ کروائے ہیں ایچ ای سی اور پی ایچ ای سی کو. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی اس سلسلے میں اگر کوئی ایڈوائزری پیپر ہم بھیج سکیں. ڈاکٹر عمران جعفر صاحب, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا سکلز کا, تو آپ چونکہ اس ایریا سے پرٹین کرتے ہیں, آپ ڈائریکٹر ہیں اس کے, ٹریننگز کا, فیکلٹی کی ٹریننگز کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے جو کہ ہائیلی ایکوپ ہو سکے, کیونکہ آج کا بچہ اپنے ٹیچر سے زیادہ ایکوپ ہے, آج کے بچے کو اپنی فیکلٹی سے زیادہ آئی ٹی کا پتہ ہے, تو اس سلسلے میں تھوڑی رہنمائی کریں. فیکلٹی کی ٹریننگ تو بہت ضروری ہے. جب تک فیکلٹی کی ٹریننگ نہیں ہوگی آپ کیسے آگے کنوے کریں گے نا. سب سے پہلے تو میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں یہاں پہ فرسٹ ٹائم میرا وزٹ ہے, اور میں اس یہاں کے کنسیپٹ بڑا ڈفرینٹ تھا یونیورسٹی کے حوالے سے نا. تو میں بڑا حیران ہوں کہ ہر چیز بڑی اسٹیبلشڈ ہے, اور جتنی ریکوائرمنٹ ہے شہر اس سے بھی زیادہ ہمیں یہاں یعنی ہم پایا یونیورسٹی کو یہ سب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. یعنی کہ جو چیز ہمیں ہم سوچ رہے تھے کہ یونیورسٹی میں شاید یہ نہ ہو وہ نہ ہو, یونیورسٹی یعنی جو ویل اسٹیبلش یونیورسٹی ہیں ان سے بھی میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں آگے محسوس ہوئی ہے. تو اس حوالے سے دعا گو یونیورسٹی کے لیے کہ مزید یہ ترقی کرے گی اس صاحب کی. اور آپ کی کیا ایڈوائزری ہے کہ فیکلٹی کو کس قسم کے پروگرامز کو زیادہ سیکھنا چاہیے تاکہ ان کی جو پیڈاگوجیز ہیں میرے خیال میں سر آج کل جو فردر فیوچر ہے وہ ہے آئی ٹی کے حوالے سے. آئی ٹی کے اگر اسکل زیادہ اپنی فیکلٹی کو دی جائے اور وہ آگے بچوں کو آئی ٹی سیکٹر میں, کمپیوٹر سیکٹر میں اگر وہ کنوے کریں اسکلز کو, تو میرے خیال میں بچوں کے لیے زیادہ اپرچونیٹیز ہیں آگے پریکٹیکل لائف میں رہنے کی. ڈاکٹر ممتاز علی صاحب, آپ چونکہ ریگولیٹر پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, اور جو موجودہ ہمارے پی ایچ ای سی کے چیئرمین ہیں از اے ویری وائبرنٹ پرسن, اور ان کے آنے کے بعد جتنی ریولیوشنری چینجز پنجاب کی ایجوکیشن کے اندر آئی ہے اس کمنڈیبل. ایز اے ریگولیٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں انٹرنیشنل ایجوکیشن اسٹینڈرڈس کے ساتھ, تو وہ کون سے بڑے پرسپیکٹیو کے اندر کون سے ڈیسیژن لے رہی ہے خاص طور پہ پی ایچ ای سی ٹو امپروو آور اکیڈیمکس اینڈ ریسرچ ان ایچ ای آئیز ان پنجاب؟ Thank you very much, first of all, and I'm thankful to the Vice Chancellor and his team for inviting us and giving us time to visit university. سر جہاں تک آپ کے سر سوال کا تعلق ہے کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اور پاکستان کے اسٹینڈرڈ, تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں اکیڈیمکلی, ریسرچ میں بھی. بٹ یہ سوچ کے کہ ہم بہت پیچھے ہیں وہ کام نہ کریں,
یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. جب سے ہمارے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر اکرام اللہ خان صاحب آئے ہیں, انہوں نے PHEC کو اور جو ہائر ایجوکیشن ان پنجاب ہے پرٹیکولرلی اس کو ریویمپ کرنے کی کوشش کی ہے, اور ہمارا ایک اسٹریٹجک پلان ہے 5 ایئرس کا. انشاءاللہ اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ بڑی حد تک جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں ان کے قریب تر ہوں گی نسبتاً اس سال کے جب انہوں نے پنجاب PHEC کو جوائن کیا. سیکنڈلی جہاں تک سر وہ ڈفرینس کا تعلق ہے, وہ ہمارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کر پا رہے. سب سے جو بڑا ہے ہمارا آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس ہے. ہمارا سلیبس بنتا ہے اس کو پھر ہم صدیوں اپڈیٹ نہیں کرتے. جو حالات حاضرہ کی ضروریات ہوتی ہیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی, ذہن میں ہوں بھی تو کوئی بندہ آگے نہیں آتا کہ ان کو ٹھیک کریں. ایسے ہی ہم ایک یونیورسٹی کو وزٹ کر رہے تھے تو ان کو پوچھا کہ اسکیم آف اسٹڈی, انہوں نے کہا 2018 میں یہ تھی, کوئی چینج کوئی ریویو, انہوں نے کہا اس کے بعد اس کا نہ ریویو ہوا ہے, نہ ہم نے چینج کیا ہے, نہ چینج کرنے کی کوشش کی ہے, نہ ہمیں کسی نے کہا ہے. تو اب جو چیز 2018 میں انہوں نے جب پروگرام شروع کیا تھا تو وہ اب لے کے آج تک وہ چل رہے ہیں, اور ہم ان کو نہ کہتے تو وہ ہو سکتا ہے اگلے 10 سال بھی وہ چلتے رہتے. تو آؤٹ ڈیٹڈ جو ہمارا سلیبس ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہماری ٹیکنیکس ہیں, جو فیکلٹی کی کو ٹریننگ نہ کروانا یا ان کو ٹریننگ کی فیسلٹیز نہ ہونا, یہ بڑا دوسرا جو ٹیچرز ہیں ان کا ہم پرو ٹیچرز اور پرو اسٹوڈنٹس ہیں. ٹیچرز کو اس طرح کی سم ٹائم فیسلٹیز بھی یونیورسٹیز میں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں, وہ انٹرسٹ لیتے نہیں ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اس طرح گروم کر سکیں جس طرح ان کا کرنے کا حق ہے. باقی کچھ اور فیسلٹیز بھی ہیں لیبس کے حوالے سے, خاص طور پہ میں خود رہا ہوں یورپ میں بڑا عرصہ, تو ان کو وہاں کی جو لیبز ہیں وہ اب جس سے چھوٹی سی لیب میں جائیں تو ہائی ٹیک کائنڈ ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں جو ہائی ٹیک لیبز ہیں ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے ایسا. تو اس میں آف کورس یونیورسٹی کا بھی قصور نہیں ہے, ظاہر فنڈز آتے ہیں تو یہ چیزیں لی جاتی ہیں. تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں. CM صاحبہ کا جو یہ انیشیٹو ہے وہ اسی کی ہی کڑی ہے کہ جہاں ضرورت ہے, جہاں پوٹینشیل ہے, جہاں پہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, ہم انشاءاللہ ان کو اچھی فنڈنگ کریں گے تاکہ وہ لیبس, فیکلٹی یا جو ادر نیسیسری چیزیں ہیں وہ پروکیور کریں اور اپنی فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کے لیے, تاکہ وہ سیکھیں اور ویلیویبل ایڈیشن ہو سوسائٹی میں. آپ نے اسٹریٹجک پلان کی بات کی, اتفاق سے میں نے اسٹریٹجک پلان پڑھا ہے. اس کے جو 6 انٹیگریٹو اس کے انڈیکیٹرز ہیں, اس کے اندر PHEC کے چیئرمین کی طرف سے اور جو تمام انتظامی لوگ ہیں انہوں نے اس کے اندر ایمبیڈ کیے ہیں. اس ریمارکیبل, اور اگر ان پہ عمل ہو جائے تو کوئی شک نہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ پنجاب کی خاص طور پہ جامعات کے اندر ایک ریولیوشنری چینج آ سکتا ہے. ناظرین, آپ نے مہمانوں کی گفتگو سنی, اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.